کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث الهادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة۔ اربعین نوویہ سے میں نے آپ کے سامنے 31ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے، اگر میں اس پر عمل کر لوں اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو بھی دنیا کا مال و متاع ہو، اس سے بے نیازی اختیار کر لو، بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ دوسری سنن ابن ماجہ اور دوسری حدیث کتابوں میں روایت موجود ہے، حدیث ثابت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی ہیں، جن کا مختصر تعارف یہ ہے: آپ کا نام سہل بن سعد بن مالک الخزرجی الانصاری ہے۔ آپ کا شمار انصاری صحابہ میں ہوتا تھا، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق تھا، اسی لیے الخزرجی الانصاری کہلائے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بقول آپ کا نام پہلے حزن تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نام کو بدل کر آپ کا نام سہل رکھ دیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں لی، روایتوں کو یاد کیا، سیکھا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمایا، اس کی تعداد 188 ہے، 180 پر 7 حدیثیں ہیں جن کو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ آپ کی وفات بقول اہل علم مدینہ میں اخیر میں وفات پانے والے صحابی رسول ہیں۔ آپ کی وفات مدینہ المنورہ میں 91 سن ہجری میں ہوئی، 90 پر 1 سن ہجری میں ہوئی۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں: قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين، احدهما الزهد في الدنيا وانه مقتض لمحبة الله، والثاني الزهد فيما عند الناس وانه مقتض لمحبة الناس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دو بڑے عظیم وصیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی وصیت دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وصیت دنیا سے لوگوں کے مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کر لینا، جو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے: حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ایک ایسے عمل کی رہنمائی کر دیجئے، اگر میں اس پر عمل کر لوں اللہ رب العالمین کی محبت بھی مجھے مل جائے،
लोगों की मोहब्बत भी मुझे मिल जाए। पता ये चला सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात वो जमात थी जो खैर को हासिल करने के सिलसिले में सबसे ज़्यादा हरीस थी। खैर के मामले में, नेकी के मामले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को हासिल करने के मामले में एक दूसरे से सबकत करने वाली, आगे बढ़ने वाली जमात थी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। यहाँ सहाबी रसूल ने प्यारे नबी से जो सवाल किया, बड़ा बेहतरीन सवाल, एक अमल बतला दीजिए मैं उस पर अमल कर लूँ, प्यारे अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, लोगों की मोहब्बत भी मुझे नसीब हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाते हुए कहा, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लो। दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने का क्या मतलब है? अहले इल्म कहते हैं, इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह ने अबू सुलेमान अद्दारानी का कौल नकल फरमाया। कहते हैं अबू सुलेमान अद्दारानी, तर्कुल इंसानी कुल्लु मा युश्गिलुहु अनिल्लाहि तबारक व तआला, कि एक आदमी हर उस चीज को छोड़ दे जो चीज इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल करने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ते को तोड़ने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ देना ये ज़ुहद कहलाता है, ये ज़ुहद कहलाता है। इस तारीफ को नकल करने के बाद इब्न रजब रहिमहुल्लाह कहते हैं कि कौलु अबी सुलेमान फी माना ज़ुहद यजमउ जमीअ मआनी ज़ुहदी व अक़सामिही व अनवाइही, कि अबू सुलेमान अद्दारानी का ये जो कौल है ज़ुहद के मामले में, ये जामे तरीन कौल है जो ज़ुहद के जितने भी माने और मतालिब हैं, जितने भी उसके अक़साम और अनवा हैं, उन तमाम अक़साम और अनवा को अपने अंदर जमा किए हुए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़ुहद की तारीफ करते हुए फरमाया, तर्कु मा ला यनफ़उ फ़िल आखिरा, ज़ुहद ये है कि आखिरत में जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़ देने का नाम ज़ुहद है। उलमा इकराम ने शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह की तशरीह और तफसीर करते हुए कहा कि ज़ुहद 4 चीज़ों के छोड़ने का नाम है। पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ें, दूसरी चीज़ मकरूहात, तीसरी चीज़ ऐसे मुश्तबिहात जिसके हलाल और हराम होना वाज़ेह ना हो, चौथी चीज़ ऐसी फजूल चीज़ें, ऐसी जायज़ फजूल चीज़ें जिसकी ज़रूरत एक इंसान को न हो, ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत एक इंसान को ना हो, ऐसी चीज़ों को छोड़ देना। मुहर्रमात को, मकरूहात को, मुश्तबिहात को और फजूलुल मुबाहात, इन चारों चीज़ों के छोड़ने का नाम ज़ुहद है। ये उलमा इकराम ने इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तफसीर की रोशनी में ये बात लिखी है। हज़रात, मैं आपके सामने ज़ुहद का जो माना और मतलब बताया, चाहे 4 चीज़ों के छोड़ने की शक्ल में हो या फिर हर उस चीज़ को छोड़ने की शक्ल में हो जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से काटने वाली हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मशगूल करने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक से गाफिल करने वाली चीज़ों की छोड़ने की शक्ल में हो, इन दोनों शक्लों में ज़ुहद को इख्तियार कर लेना, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लेना, ये पहली वसीयत प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। हज़रात, और इसकी बुनियाद पर प्यारे नबी ने फरमाया, युहिब्बुकल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। यानी दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया और वसीला है। दूसरी वसीयत प्यारे नबी ने सहाबी रसूल को की, कहा वज़हद फ़ीमा इंदन नास, लोगों के पास जो कुछ भी मालो मता है, दुनिया का साजो सामान है, दुनिया की दौलतें हैं जो लोगों
کے پاس ہے یا لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان تمام چیزوں سے تم بے رغبتی اختیار کر لو، اعراض کر لو، لوگوں سے بے نیاز ہو کر جینا سیکھ لو، لوگوں کے محتاج نہ بنو۔ اگر تم نے لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و متاع ہے، پیسہ ہے، جاہ و منصب ہے، یا کوئی بھی چیز جو ان کے ہاتھوں میں یا ان کے زیر ملکیت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ، اعراض کر لو، کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ حضرات، آپ اور ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے وہ یوں ہی لوگوں کو اٹھا کر دے دیں۔ بہت زیادہ لوگ اس قسم کے مزاج کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کا مال و متاع خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس سخاوت کا مادہ نہیں ہوتا۔ عام طور سے لوگ اپنے مال و متاع سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دینا ان کے لیے مشکل ترین بات ہوتی ہے، گرا گزرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس مزاج کو بنیاد بنا کر کہا کہ اگر تم لوگوں کے محتاج بنو گے، لوگوں سے سوال کرو گے یا اس کے حریص بنو گے، بار بار لوگوں سے ان کا مال و متاع، ان کا پیسوں کا سوال کرو گے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری نفرت پیدا ہوگی۔ یہ بار بار آ کے پوچھتا ہے، یہ بار بار آ کے مانگتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کی محبت تم چاہتے ہو، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ چیزیں ہیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے اعراض کر لو، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہم اور آپ اگر عمل کر لیں گے، ہم اور آپ اللہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ترین انسان بن جائیں گے۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کے اندر خودداری پیدا کرو، لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو، لوگوں کی محتاجی سے بچو۔ لوگوں کو مانگنے سے اگر اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا تو یقین مانیے اس کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فوائد یہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے، ان اسباب کو جاننے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے سلسلے میں بڑے حریص ہوا کرتے تھے، بڑی تڑپ اپنے دل کے اندر رکھا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے آ کر مانگا تو کیا مانگا، کہا کہ ایسا عمل جس پر میں عمل کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کی محبت، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو بنیادی مقصد زندگی گزارنے کا اور جینے کا جو ہوا کرتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول تھا کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کی چاہت انہیں نصیب ہو جائے، اللہ کی رضامندی انہیں مل جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کو لے کر، اس فکر کو لے کر وہ دنیا میں جیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد دنیا کا مال و متاع جمع کرنا، دنیا کے پیچھے پڑنا، اللہ رب العالمین کی محبت سے غافل ہو کر دنیا کو جمع کرنے میں لگ جانا، یہ ان کا مقصد نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرات، تیسرا بنیادی فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں رب ذوالجلال کے لیے صفت محبت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء اور صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانا ہے، ان کو ہم ثابت کریں گے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تأویل کے، ہم بغیر کسی تعطیل کے ہم اس کو ثابت کریں گے، ویسے ثابت کریں گے جیسے ہمارا رب کی شان ہے، ویسے ہم ثابت کریں گے۔ نہ ان صفات کو مخلوقات سے ہم مشابہت دیں گے، نہ ان صفات کا ہم انکار کریں گے یا تعویل سے کام لیں گے۔ جہمیہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کرتا ہے، معتزلہ اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتا ہے، اشاعرہ اللہ رب العالمین کے صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ ان میں صفت محبت بھی ہے،
تو صفت محبت کا جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ اور دیگر گمراہ فرقوں نے انکار کر دیا، صفت محبت کی تعدیل کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ کیسے محبت؟ جیسے اس کی شائن شان ہے۔ ہم جیسے محبت کرتے ہیں کہ محبت کرنے کی وجہ سے ہمارا میلان ہو جاتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے محتاج ہوتے ہیں، ویسے اللہ رب العالمین کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی محبت مخلوقات کے محبت کی طرح سے نہیں ہوتی۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا جو چیزیں اللہ رب العالمین سے کاٹنے والی ہوں، یا ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا جو آخرت میں ہمارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی ہوں، ایسی چیزوں کے اختیار چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت ہم اور آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ان کے پراپرٹی میں، ان کے زیر ملکیت جو بھی دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے، اس سے اگر ہم بے نیازی اختیار کر لیں، اعراض کر لیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی محبت ہم اور آپ کو نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو، ان کی اذیتوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے شر سے ہم بآسانی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی زہد کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اختیار کرنے سے پرہیز کرے۔ آج کل کاروں میں بیٹھنا، فلائٹ کا سفر کرنا، اس کو آدمی اس نام پہ چھوڑ دیتا ہے کہ زہد ہے۔ زہد کے نام پر کاروں میں سوار ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرنا اچھے کپڑے ہونے کے باوجود، یا پھر اللہ رب العالمین اچھا کھلا پلا رہا ہے اس کے باوجود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے حقیر چیزوں کو اپنا لینا، یہ زہد نہیں ہے، یہ زہد نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف ہے۔ زہد کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے واضح فرمایا، یہ زہد کے خلاف ہے اس طرح کا مزاج رکھنا، ورنہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جو بندے کو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کے نعمت کے آثار اس پہ دکھائی دیں، اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے آثار۔ حضرات، یہ کچھ فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ اہل علم جو استنباط کیا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں، کہا کلما كنت عما في ايدي الناس ابعد كلما كنت لهم احب، کہتے ہیں کہ جس قدر تم لوگوں کی محتاجگی سے بے نیاز رہو گے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاؤ گے۔